اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدلہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ ونادہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ کل بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیونکہ قسم دے کے کہا تھا، جب اس نے اللہ کی قسم کھائی ایک تو، اور دوسرا اس نے کہا کہ کیونکہ یہ درخت سے منع کرنے کی دو وجہ تھی، ایک تو آپ فرشتے نہ بن جائیں، اور دوسرا کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ رہ جائیں۔ تو اللہ کا جو قرب ہے نا، قرب وہ ملے گا صرف اور صرف اس وجہ سے، یا فرشتے بنیں گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جب آپ رہیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ قرب عطا فرما دے گا، اور اس بات پر اس نے قسم بھی کھائی۔ تو جب یہ قسم کھائی نا، تو ان کی قسم کا اللہ تبارک و حضرت آدم علیہ السلام نے اعتبار کیا۔ تو اب قرآن مجید نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا فدلہما بغرور، اس شیطان نے ان دونوں کے ساتھ دھوکہ کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور اماں حوا علیہ السلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو اب اندازہ لگائے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور اماں حوا کی جو ایک بے گناہی ہے وہ اس کو خود ہی بیان فرما رہا ہے، صفائی رب خود ہی دے رہا ہے کہ حضرت آدم کا اور اماں حوا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں، شیطان دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکہ بھی رب کے نام پہ دے رہا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام رب کے نام پہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کتنی صفائی کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے۔ فرمایا فناسی آدم علیہ السلام بھولے ضرور ہے، بھول بھی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ شیطان نے رب کا نام لے کے، رب کا نام کا سہارا لے کے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، ہم جب مثال کے طور پر دکانوں میں جاتے ہیں سودا لینے کے لیے، ہم نے تو پیسے اصلی دیے ہیں، کوئی دھوکہ تو نہیں کیا۔ اب دکاندار ہمارے ساتھ فراڈ کر کے اگر چیز کے اندر ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے تو ظالم کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجا تھا کہ پڑھ کے آئیں گے، اچھے انسان بن کے آئیں گے، آگے سے ٹیچر صاحب نے تربیت ہی ایسی گندی کر دی ہے کہ بچہ بدتمیز ہی بن کے آ رہا ہے، تو ظالم کون ہے؟ تو اس طریقے سے آپ جتنی مرضی مثالیں لیتے جائیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اگلا بندہ ہر کام کے اندر، ہمارے سودے کے اندر، ہماری چیز کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، دھوکہ تو وہ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے آدم نے جو دھوکہ کھایا ہے وہ میرے نام کی وجہ سے کھایا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے انسان کوئی نہیں تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی، دھوکے کے تصور بھی نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب آدم علیہ السلام خود اس بات پر حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رب کے نام پہ بھی دھوکہ دے لے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ دھوکہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھوکے کو یہاں پہ ارشاد فرمایا فدلہما بغرور، شیطان نے ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا۔ فلما ذاق الشجرہ، اور دھوکہ کر کے ان کو قریب لایا اور درخت کا جو پھل تھا اس کو چکھا دیا، یعنی انہوں نے تھوڑا سا چکھ لیا۔ تو اب ہوا کیا؟ فرمایا بدت لہما سوآتہما، جو جنتی لباس تھے ان کے وہ اتر گئے۔ ٹھیک ہے جی، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ دونوں جنت کے درختوں کے جو پتے تھے نا ان کو اپنے جسموں کے ساتھ چمٹانے لگ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ کون سے پتے تھے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ انجیر کے پتے تھے، کیونکہ وہ پتا بڑا ہوتا ہے، تو وہ پتے اٹھا کر انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ ڈھانپ لیا اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یار، ایک کتنی خوبصورت بات ہے کہ دھوکہ شیطان کر رہا ہے اور دھوکہ آدم علیہ السلام کھا رہے ہیں، اور دونوں رب کے نام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے ہوا کیا ہے؟ نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ناداہما ربہما، فرمایا جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا تو پھر ان کے رب نے ان کو فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت سے نہ کھانا، کہا تھا نا تمہیں نہ کھانا۔ اور اگلی بات کی ارشاد فرمائی، میں ایک تو تمہیں یہ کہا تھا کہ تم نے اس درخت سے نہیں کھانا ہے، اور دوسری بات ما اقل لکما، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کیا ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، تمہاری وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہا ہے، حسد اس کے اندر آ چکا ہے، وہ تمہارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے تھا نا۔ اب دیکھیں نا یار، بنایا آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے ہے، اگر چاہتا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان والا معاملہ بھی نہ ہونے دیتا۔ ٹھیک ہے جی،
جب تو نے پیدا ہی آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے کیا ہے تو مالک پھر وہ جنت کے اندر شیطان دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ سارا کچھ تو خود بھی تو دیکھ ہی رہا ہے نا. جب سارا کچھ ہو گیا پھر بولا کہا نادہما ربہما، پھر ان دونوں کے رب نے جو ہے آواز دے کے فرمایا، آواز آئی، فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، فرمایا تمہیں کہا تھا نا درخت کے قریب نہیں جانا. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اگر نبی کوئی ایسا کام کرنا بھی چاہے نا جو کام رب کو پسند نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نبی کو جانے بھی نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ حدیث پاک عام مومن بندے کے لیے. فرمایا اگر مومن بندہ کوئی کام کرنا چاہے اور وہ کام رب کو پسند نہ ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو اس کام کی طرف نہیں جانے دیتا. ٹھیک ہے، ایک طرف حال یہ ہے کہ مومن بندے کو اس کام کی طرف جانے نہیں دیتا ہے، دوسری طرف سے آدم علیہ السلام کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے اور خاموشی ہے. جب ہو جاتا ہے پھر بلا رہا ہے، فرمایا منع کیا تھا نا، کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو آدم علیہ السلام اب دونوں کے ذرا حال دیکھیں. فرمایا قالا، دونوں کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ خود زیادتی کی ہے. آدم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ پروردگارہ تیرے نام پہ دھوکہ کھایا، ہم نے اپنے نام پہ تھوڑا کھایا ہے، اپنا لالچ تھوڑی کیا تھا. تو نے تو ہمیں پوری جنت عطا فرمائی ہے، اگر ہم چاہتے تو نے ہمیں پوری جنت دینے کے بعد ہمیں کھلی چھٹی تھی کہ ہم جہاں سے چاہتے کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، لیکن ہمیں جو دھوکہ لگا وہ تو تیرے نام سے لگا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں، فرمایا پروردگار کیونکہ تیرے نام پہ تھا، ظلمنا انفسنا، ہم پھر بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار ہمارا تو سارا نقصان ہی نقصان ہو جائے گا. دیکھیں یہ ہے، یقین کریں رب کے ساتھ آدم علیہ السلام کی محبت. کوئی دلیل نہیں دی ہے کہ پروردگار میں نے اپنی خواہش پر نہیں کیا، محض تیرے قرب کی خاطر یہ سارا کچھ ہوا ہے. میں نے لالچ بھی کیا تو صرف لالچ اتنا تھا کہ شاید اس پھل کھانے سے تیرا قرب نصیب ہو جائے گا، میں نے تو اس لیے کھایا ہے. لیکن کوئی دلیل نہیں دی ہے، کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے جی، دونوں نے کیا ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار ہم سے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اس بات کو بھی اپنی طرف منسوب کر لیا. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روئے ہیں، 300 سال روتے رہے ہیں. اور یہ بھی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام نے 300 سال تک اپنا سر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اس حیا کی وجہ سے. حالانکہ آپ دیکھیں اگر کسی کی اور کی غلطی ہو نا اور بندہ کہہ تو سکتا ہے کہ یار غلطی تیری ہے، میرا کی قصور ہے، کہہ دیتا ہے نا. لیکن یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں. فرمایا پروردگار جب نبیوں کے تو ناز خود اٹھاتا ہے اور یہاں پہ اتنا بڑا ماجرا ہو گیا ہے اور تو جناب اللہ پھر ذمہ بھی ہمارے لگ گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک تو یہ دعا مانگی کہ پروردگار ہم سے خطا ہو گئی ہے. خطا بھی کیا ہوئی ہے؟ زیادتی ہو گئی ہے. کس بات کی؟ اب دیکھیں نا زیادتی کون سی ہے. علماء فرماتے کہاں جنت، کہاں زمین ہے جی، جہاں پہ جناب ہر شے منہ سے نکلنے سے پہلے بندے کے سامنے آ جائے، وہاں رہنا ہو، اور یہاں پہ پھر زمین پہ آنا پڑ جائے اور یہاں پہ اپنی ہی کما کے کھانی پڑ جائے تو کتنا مشکل ہے نا. تو یاد رکھیں، اب تو خیر سائنسدان بھی ماننے لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انسان بیسیکلی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، انسان کہیں اور کا رہنے والا ہے. بنیادی طور پر یہ کسی اور جگہ کا باسی ہے، یہاں کا باسی نہیں ہے، یہاں کے رہائشی نہیں ہے. یہ کیوں؟ کہتے ہیں جی انسان کی طبیعت کے اندر نا آرام ہے، یہ چاہتا ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے کھانا مل جائے، بیٹھے بیٹھے جناب مطلب ہے کہ سارے جو آسائشیں ہیں ہاں جی، وہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑی بڑی کاریں، یہ سارا کچھ انسان کیونکہ خواہش ہے نا اس کی، یہ چاہتا ہے یہ سارا کچھ مجھے مل جائے. تو میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہیں. دیکھیں نا جی، جب انسان کہیں جانا چاہے گا تو سواری خود بخود آ جائے گی. اور کوٹھیاں جو جنت کے اندر تیار کی گئی ہیں وہ تو ہے ہی ساری سونے اور چاندی کی. کھانے پینے کا حال یہ ہے کہ جس چیز کا دل کرے گا وہ ساری سامنے آ جائے گی. تو فرمایا انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز رکھی گئی تھی کہ یہ رہائشی مستقل وہاں کا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بندر کی اولاد کہتے جی انسان ترقی کرتے کرتے بندر سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. حالانکہ رب فرمایا یا بنی آدم، فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد ہم نے تجھے انسان سے ہی پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور انسان یہاں کا رہائشی، حالانکہ یہ جو ہے نا انسان یہاں کا رہائشی نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ انسان یہاں کا رہائشی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں نا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
فرمایا مطمئنہ نفس لوٹ کے آ. کہاں لوٹا کہ بھائی؟ الا ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے گھر کی طرف لوٹ. دیکھیں جی لوٹا وہاں جاتا ہے، پہلے بندہ وہاں سے گیا ہو، کہیں سے جائے گا تو واپس لوٹے گا نا. تو اس کا مطلب یہ قرآن کہہ رہا ہے ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ. تو لوٹنے کا مطلب یہ کہ انسان یہاں پہ چند دن کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے. اصل اس کا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، اصل ٹھکانہ وہ تھا جہاں یہ رہتا تھا. ٹھیک ہے جی. کتنا عرصہ آدم علیہ السلام وہاں رہے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر مختلف حدیثیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ 500 سال تک آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. وہاں 500 سال رہے ہیں. 500 سال کے بعد پھر یہاں پہ بھیجا گیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قالا اہبطوا، فرمایا اترو یہاں سے. اب وہ جو منصوبہ جس کے لیے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا اب وہ پورا ہو رہا ہے. فرمایا اہبطوا، اترو یہاں سے. بعضکم لبعض عدو، تم انسان ایک دوسرے کے زمین پر جا کے دشمنی ضرور کرو گے. دیکھیں جنت کے اندر لڑائی نہیں ہے، جنت کے اندر غصہ نہیں ہے، جنت کے اندر حسد نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ جنت میں جانے لگے گا نا تو جنت میں جانے سے پہلے 2 نہریں ہیں، وہاں پہ انسان کو لایا جائے گا، مسلمان کو. ٹھیک ہے. ایک سے کہا جائے گا کہ اس سے کیا کر، پانی پی. جب اسے پانی پی لے گا نا تو انسان کے اندر جتنی پلیدیاں ہیں نا، حسد، بغض، تکبر، غرور، یہ وہ جو کچھ بھی ہوگا، فرمایا جیسے انسان پہلا گھونٹ اپنے اندر ڈالے گا اسی وقت وہ سارا کو ختم ہو جائے گا. پھر اسے فرمایا جائے گا، فرمایا کیونکہ اندر صاف ہو چکا ہے، پھر اسے فرمایا جائے گا، فرمایا اب یہ دوسری نہر ہے، اس کے اندر ڈبکی لگا، یعنی تھوڑا غسل کر. فرمایا جب انسان اس کے اندر داخل ہوگا، جب باہر نکلے گا تو وہ اس کے اوپر، اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر نور ہی نور ہوگا. اس کی جسمانی اور روحانی سارا کچھ صاف کرنے کے بعد پھر اسے جنت کے اندر بھیجا جائے گا، پوری پیکنگ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر کوئی نہ ظاہری کوئی جسم نقصان، اس کے اندر کوئی خامی ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی خامی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں زمین کے اوپر، کیونکہ انسان نے جھگڑا کرنا تھا اور جھگڑا کرنے کے لیے جنت میں جگہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ زمین پر آئیں گے، یہاں پہ دنگے فساد بھی کریں گے، یہاں پہ وہ ساری فرشتوں والی بات. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کوئی کلمہ پڑے گا، یہاں پہ کوئی جناب نخرے دکھائے گا، کوئی رب کو مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. فرمایا یہاں پہ آ کے نا نکھیڑا ہی ہو جائے گا کہ جس نے جنت میں جانا ہوگا اس کا فیصلہ بھی زمین پر ہونا ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے اس کا فیصلہ بھی زمین پر ہی ہونا ہے، کیونکہ جنت میں اس کا فیصلہ نہیں ہونا تھا. جو کیونکہ جنت کے لیے رب کا وعدہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ اس کو دوبارہ نکالا نہیں جائے گا. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ایسے تو جنت کے اندر گئے ہیں، یاد رکھیں ادریس علیہ السلام جنت کے اندر ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ بھی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ یاری لگ گئی تھی، انہوں نے کہا یار پھر یار ہے تو پھر جنت تو دکھا نا کم سے کم. ٹھیک ہے نا جی. یار ہے تو جنت تو دکھا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا نقطہ یہی ہے کہ اللہ کا نبی جو کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آگے آئے گا سارا کچھ. بڑا مختصر کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی یاری لگ گئی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل یار ہے تو پھر جنت تو دکھا، تو وہاں سے آتا جاتا رہتا ہے. کہا جی میں عرض کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی پروردگار میرا یار ہے ادریس علیہ السلام، وہ کہہ رہا ہے ذرا جنت کی سیر تو کروا. اب مجھے آپ بتائیں اسرائیل علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ ادریس علیہ السلام کا؟ بھائی اسرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، رسول ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، زیادہ مقام اور مرتبہ ہے ان کا. میں میرا یار ہے، کہتا ہے ذرا جنت تو دکھا. جی ہاں جی. دوست نے کوٹھی بنائی ہو نا تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ چلو یار میں نے اچھی بنائی ہے، سب سے پہلے یاروں کی پارٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلو چلے گئے. فرمایا چلو کوئی نہیں یار ہے تو دکھا دے. دکھانے کے بعد کہا جی وعدہ کرے واپس آ جائیں. کہا پکا ٹھکا وعدہ جناب. ٹھیک ہے جی. جنت کے اندر گیا تو اسرائیل علیہ السلام نے جب پوری سیر کروائی نا جنت کی، سیر کرنے کے بعد ادریس علیہ السلام کو کہا جی آئیں پھر واپس چلیں. کہا کدھر؟ کہا جی زمین پہ جانا ہے. کہا نا یہ تو رب کا وعدہ ہے، جو ایک بار جنت میں آ گیا وہ واپس نہیں جائے گا، یہ تو رب کا وعدہ ہے. اسرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار تیرا وعدہ بھی وہ سنا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے. ٹھیک ہے اب کیا کریں؟ فرمایا اب آ گیا ہے تو پھر رہنے دے. جی آ گیا تو رہنے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض، فرمایا زمین میں جاؤ، یہاں پہ آ کے تمہارا فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک وہ لفنٹرا قسم کا، یہ لبرل قسم کا لڑکا کھڑا ہو گیا بابے کے سامنے، بزرگ کے سامنے، کہ جی اگر بابا دانا نہ کھاتا تو ہم زمین پہ نہ آتے. ٹھیک ہے. تو بابے نے فرمایا پھر تیرے جیسے بدبخت جو تھے نا وہ جنت میں رہ جاتے، تو تجھے نکالنے کے لیے تو آئے تھے. ہے جی تو بھی تو ساتھ ہی جنت میں رہ جاتا نا.
تو تیرے جیسے بدبخت کی جنت کے لیے جگہ تھوڑی ہے، تو تجھے نکالنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے تھے بابا، تو پھر دوبارہ پھر جنت میں چلا ہی گیا، تو نے جنت کے اندر ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تم نے زمین کے اندر کچھ دیر ٹھہرنا ہے۔ اس کا مطلب پھر بھی وہی نکلا، یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ انسان یہاں کا مستقل باسی نہیں ہے۔ ایک تو تم نے یہاں پہ کچھ دیر ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور خالی ٹھہرنا نہیں ہے، ہم نے تھوڑا سا سامان دے دیا ہے، اس کو چلاتے رہو، اپنی زندگی گزارتے رہنا، پر یاد رکھنا ہمیں بھول نہ جانا، یہاں واپس آنا ہے تم نے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھا نا جی، بندہ کہیں جا رہا ہو، اسے تھوڑا سا سامان مل جائے، کھیلنے کودنے کی آج مثال کے طور پر گیمیں آ چکی ہیں، بندہ کہیں جا رہا اور گیم کھیلتے کھیلتے گھر ہی بھول جائے تو کیا کرے گا؟ یا یوں سمجھ لے کہ اگر ایک بچے کو سودا لینے کے لیے بھیجا جائے اور واپس لوٹ کے نہ آئے تو لتر تو گھر آ کے کھائے گا نا، گھر تو اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اب جیسے سودا لے کے واپس آ جائے گا تو اچھی بات ہے، بچ جائے گا، سیانے گھر والے کی تعریف کریں گے میاں چنگا پتر ہے، سودا لینے گیا تھا، سودا لے کے واپس آ گیا۔ جو سودا لینے جائے اور وہاں جا کے گلی ڈنڈے کھیلنا شروع کر دے، کرکٹ کھیلنا شروع کر دے، تو کیا کرے گا؟ پولے تو پڑے گا نا اس کو۔ تو یہی بات انسان کے لیے ہے، یہاں انسان آیا تھا صرف اور صرف چند لمحات گزارنے کے لیے، صرف چند دن گزارنے کے لیے، وہ بھی امتحان کے طور پر، کہتے کہ دیکھے تو صحیح نا کہ یہاں کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھے تو صحیح نا کیا کرتا ہے یہاں پہ۔ تو جب کوئی یہاں پہ آیا اور اس نے اپنے گھر کو یاد رکھا تو پھر ظاہر جب یہ گھر کو یاد رکھا تو اس کی تیاری بھی کرتا رہا کہ نہیں یار میں نے واپس جانا ہے۔ دیکھا نا یہ بندہ 5 دن کے لیے باہر جاتا ہے، پورا گھر اٹھا کے تھوڑی لے جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ 2 سوٹ لے جاؤ، 4 دن گزارنے کے بعد واپس تو پھر گھر ہی آنا ہے نا۔ تو یہی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا بھائی یہاں مسافروں کی طرح رہو۔ مسافر کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے جی؟ بہت مختصر، اسے پتہ ہے بھی میں یہاں کا مستقل نہیں ہوں، میں نے واپس گھر جانا ہے۔ تو سیم یہی چیز ہے، ہمارے بزرگ فرماتے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، پوری لشکر اسلامی کے کمانڈر تھے نا، سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کیا نا تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو عبیدہ تو چیف آف آرمی سٹاف ہے، ٹھیک ہے، اپنا گھر دکھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں جی وہ تو جی ایچ کیو کے اندر بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے بڑی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، پھر یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ رہنے دیں فلحاظ۔ کہا نہ تو دکھا، کیونکہ پوری 25 لاکھ مربع میل کے اندر جو فوج ہے اس کا سپہ سالار تو ہے، چیف آف آرمی سٹاف تو ہے، ذرا دکھا نا محل ذرا۔ نہ پینشن، نہ تنخواہیں، نہ کوٹھیاں، نہ سیکیورٹی، نہ کوئی گل نہ بات۔ کہا ابو عبیدہ نے عرض کی حضور آپ نہ دیکھے تو کیا مطلب کوئی گڑبڑ ہوگی؟ کہا پھر کیوں تو مجھے اپنا گھر نہیں دکھاتا؟ کہا حضور آپ دیکھ نہیں سکیں گے، آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو حضرت عمر کی اور تجسس بڑھ گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کا گھر نہیں دیکھ سکتا۔ کہا ابو عبیدہ میں نے دیکھنا ہے، دکھا۔ فرمایا پھر آ جائے۔ جا کے دیکھا تو چیف آف آرمی سٹاف کا گھر جو ہے نا وہ ایک جھوپڑی ہے، اس کے اندر ایک گھڑا پڑا ہوا ہے، ایک چھال پڑی ہے، ایک گلاس پڑا ہوا ہے۔ کہا جی کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، جو مرضی آپ چیک کر لیں، ایک گھڑا ہے، ایک کھال ہے اور ایک گلاس ہے۔ پر میں کھال یہی ہے، جب سردیاں آتی تو اوپر لے لیتا ہوں، گرمی آتی تو نیچے بچھا لیتا ہوں۔ یہ چیف آف آرمی سٹاف کا کل اثاثہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہے کون؟ یہ فاتح شام ہے، یعنی شام کے جتنی فتوحات ہیں سارا انہی کے سر سے رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا پوری امت کے اندر ایک شخص امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال، رب نے فرمایا فیہا تحیون، تم نے زمین کے اندر کچھ عرصہ زندہ رہنا ہے، وفیہا تموتون، تم نے یہاں مرنا بھی ہے، تم نے یہاں مرنا بھی ہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ آخرت کی پہلی منزلوں میں سے، آخرت کے پہلے سفر میں سے، پہلے سفر کا جو پہلا اسٹیشن ہے وہ قبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ یوں سمجھ لے کہ انسان مرا اور پہلا اسٹیشن اس کا شروع ہو گیا، چل بھی یہ پہلا سٹاپ ہے، یہاں سے اگلے سٹاپ بعد میں شروع ہوں گے، ٹھیک ہے، اگلے سارا کھاتا بعد میں آئے گا۔ میں یہاں پہ تم نے رہنا ہے، وفیہا تموتون، یہاں پہ تم نے مرنا ہے، ومنہا تخرجون، اسی سے ہم نے تمہیں نکال کے لانا ہے۔ سارا کچھ سمجھ آ گیا؟ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر کوئی شخص عقل مند سمجھدار ہوگا نا تو اسے دنیا کی بات سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ دیکھو قرآن مجید کیوں کہتا ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تمہیں دھوکہ لگا ہے دنیا کی زندگی کا، یہ مستقل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی موت آ رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، پھر یہ کیسی زندگی ہے تمہاری بھائی؟
تو پھر کیوں اس پر خوش ہو رہے ہو؟ اچھا آپ کو پتا حدیث پاک ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ حدیث پاک ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے نا. فرمایا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا، آپ کا وجود بنا دیا گیا، خمیر بن چکا تھا، گارا بن چکا تھا آدم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس گارے کو اٹھا کے کعبے والی جگہ پہ رکھ دو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. جب وہ گارا اٹھا کے نا وہ کعبے والی جگہ پہ رکھ دیا گیا تو فرماتے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گارے پر 40 دن بارش فرمائی ہے، بارش نازل فرمائی ہے. سبحان اللہ. وہ بارش کون سی تھی؟ ٹھیک ہے جی. ہمارے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 39 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم کی بارش نازل فرمائی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور ایک دن خوشی کی نازل فرمائی ہے. میں یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر غم 39% ہے اور خوشی 1% ہے. میں یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اکثر اور بیشتر زیادہ تر دکھ اور غم ہی ہوتے ہیں اور خوشیاں بہت کم ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے قصے کے اندر، واقعے کے اندر ارشاد فرما دیا. ہمیں ایک نقطہ تو سمجھ آ گیا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو عام طور پر بکواسات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، بابے نے دانا کیوں کھایا تھا؟ اگر بابے نے کھا لیا تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یاد رکھیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے تو اللہ کے نبی ہے. اور دوسری بات یہ آدم علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے. یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ رب نے جسے اپنے دست قدرت سے بنایا ہو، یہ کوئی عام کوئی بات تو نہیں نا. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو خود سجایا ہے. ٹھیک ہے. اب باقی رہا مسئلہ یہ اس کی تقدیر ہے، قدرت ہے کہ اس نے فیصلے کیسے کرنے ہوتے ہیں، کس طرح کرنے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے معاملات ہیں. اور بندہ یہاں پہ کھڑا ہو کے کہے جی بابے نے کھایا تھا تو ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی جو مرضی کام کرے، نبی کی ہر کام کے اندر اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے یا کوئی شریعت کا کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.